بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر امیر کبیر فخر الدین ابی بکر ابن ابی نصر اطال اللہ عمرہ۔ ذکر امیر کبیر بڑے سردار فخر الدین ابن ابو بکر ابن ابو نصر کا ذکر۔ اطال اللہ عمرہ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کرے۔ تو یہاں سے ایک دوسرے اپنے امیر کا ذکر، یعنی ان کی تعریف کر رہے ہیں، مدح کر رہے ہیں۔ تو ان کا نام تھا فخر الدین، اور ان کے والد کا نام تھا ابو بکر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ذکر امیر کبیر فخر الدین ابن ابو بکر ابن ابی نصر اطال اللہ عمرہ، بڑے سردار فخر الدین ابن ابو بکر ابن ابو نصر کا ذکر خیر اور اطال اللہ عمرہ، یہ جملہ معترضہ ہے، عربی زبان کا جملہ دعائیہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کرے۔ دیگر عروس فکر من از بے جمالی سر برنیارد، دیگر کے معنی دوسرا، اور یہاں مراد دوسری بات، اور عروس کے معنی دلہن کے آتے ہیں، اور بے جمالی، جمال کے معنی خوبصورتی، اور بے جمالی کے معنی خوبصورتی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں دیگر عروس فکر من، دوسری بات عروس فکر من، میری فکر کی دلہن، از بے جمالی، خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے، سر بر نیارد، سر نہیں اٹھا سکتی، و دید یاس از پشت پائے خجالت برندارد، و دید یاس، اور نا امیدی کی آنکھ، دیدہ کے معنی آنکھ اور یاس میں نا امیدی، اور نا امیدی کی آنکھ، از پشت پائے خجالت، شرمندگی کے پاؤں کے پشت سے، برندارد، نہیں ہٹ سکتی، و در زمرہ صاحب نظرہ متجلی نشود، زمرہ کے معنی جماعت کے، گروہ کے، اور صاحب نظر لوگ، عقل مند لوگ، اور متجلی کے معنی روشن ہونا۔ و در زمرہ صاحب نظرہ متجلی نشود، اور اہل نظر کی جماعت میں روشن اور ظاہر نہیں ہو سکتی، مگر آنگے کہ متحلہ گردد بزیور قبول امیر کبیر۔ تو یہ جو امیر کبیر سے عالم عادل مظفر، یہ انہی فخر الدین کی صفت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان صفات کے بعد میں ترجمہ کریں گے، پہلے ہم صرف ان کا نام ہی لے لیں اور اس کے بعد ان کی صفات کو بیان کریں گے۔ مگر آنکہ متحلہ گردد بزیور قبول امیر کبیر، مگر اس وقت جب کہ فخر الدین ابن ابو بکر کی قبولیت کے زیور سے متحلہ گردد، آراستہ ہو جائے۔ یعنی ان تینوں ترکیبوں کے اندر نے یہ بتایا کہ یہ کتاب میری جو گلستہ ہے، یہ اگر ایک تو سعد ابن ابی بکر کا پہلے ذکر آیا، ابو بکر ابن سعد کا، کہ ان کے دربار میں پیش کروں گا اور وہ قبولیت سے نوازیں، اس کو پسند کریں تو میری کتاب مقبول ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فخر الدین ابن ابو بکر ابن نصر بھی اس کتاب کو اگر پسند کریں اور اس کتاب کو اپنے دربار میں شرف قبولیت سے نوازیں، تو میری یہ کتاب میں تسلیم کروں گا، میں بات مان لوں گا کہ میری کتاب مقبول ہے۔ تو اسی بات کو بتلایا۔ اب یہ امیر کبیر کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ امیر کبیر جو بڑے سردار ہیں، عالم، صاحب علم ہیں، عادل، انصاف کرنے والے ہیں، مظفر، فتح مند ہیں، منصور و مددگار ہیں، ظہیر سریر سلطنت، تخت سلطنت کے پشت ہیں، مشیر تدبیر مملکت، تدابیر حکومت میں مشورہ دینے والے ہیں، کہف الفقراء، فقیروں کی جائے پناہ، کہف کے معنی غار کے آتے ہیں اور یہاں مراد جائے پناہ ہے،
املاذ الغربا غریبوں کا ٹھکانہ، مربی الفضلاء فاضلوں کے مربی، محب الاتقیاء نیک لوگوں کے دوست، افتخار آل پارس، یہ فارس ہے، فارس کو پارس بھی کہا جاتا ہے، اور افتخار باعث فخر، افتخار آل پارس فارس کے لیے، اہل فارس کے لیے باعث فخر، یمین الملک سلطنت کا دایاں ہاتھ، ملک الخواص خواص کے سردار، باربک، تو باربک کا ترجمہ وزیر سے ہم کر سکتے ہیں، اور یہ لفظ جو اصل میں بیگ بار ہے، اصل اس کی باربک کا اصل تھا بیگ بار، بیگ کے معنی ترکی زبان میں سردار کے ہیں، اور بار کے معنی حضور میں، یعنی ہم کہتے ہیں نا حضور میں اس کے ہیں، تو باربیک بادشاہ کے دربار کے وزیر کو کہا جاتا ہے، اور لفظ بیگ سے یا کو حذف کر دیا گیا اور بار کو مقدم کر دیا تو باربک ہو گیا، تو باربک کا ترجمہ ہم وزیر سے کر دیں گے، باربک وزیر ہیں، اور آگے ان کی صفت ہے فخر الدولت والدین، دین و دولت کے لیے باعث فخر، غیاث الاسلام والمسلمین، اسلام اور مسلمانوں کی فریاد رسی کرنے والے، عمدۃ الملوکی والسلاطین، سلاطین و بادشاہوں کا معتمد علیہ، اور ان کا کیا نام ہے ابو بکر ابن ابو نصر، جو ابو بکر ابن ابو نصر ہیں، اطال اللہ عمرہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے، تو ان کا نام ہے ابو بکر ابن ابو نصر، اور جو صفات گزرے ہیں یہ ان کی صفات ہیں، تو ابو بکر ابن ابو نصر مبدل منہ ہے، اور نہیں بدل ہے، اور اوپر جتنی صفات ہیں مبدل منہ ہے، اور اطال اللہ عمرہ یہ جملہ معترضہ ہے دعائی ہے، اطال اللہ عمرہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے، وَأَجَلَّ قَدْرَهُ اور اس کے مرتبے کو بلند کرے، وَشَرَحَ صَدْرَهُ اور اس کے سینے کو کھول دے، وَضَاعَفَ أَجْرَهُ اور اس کے اجر کو دو گنا کر دے، کہ ممدوح اکابر آفاق است، جو کہ دنیا کے بڑے لوگوں کے ممدوح ہیں، ومجموع مکارم اخلاق اور اخلاقی خوبیوں کے مجمع ہے۔ اس کے بعد ایک شعر ہے فارسی زبان میں، ہر کی در سایہ عنایت او است، جو شخص اس کی عنایت کے سائے میں ہے، گنہش طاعت است و دشمن دوست، اس کے گناہ بندگی ہیں اور اس کے دشمن دوست ہیں، تو یہ ان کی تعریف ہو گئی۔ آگے ہے بر ہر یک از سائر بندگاں و حواشی خدمت معین است، تو سائر کے معنی تمام، اور بندہ کی جمع بندگاں یعنی خدمت گار کو کہتے ہیں، اور حواشی یہ حاشیے کی جمع ہے، کنارے کو کہتے ہیں، لفظی معنی اس کے ہیں، اور یہاں مراد پاس بیٹھنے والے جو مصاحبین ہوتے ہیں بادشاہ کے، تو وہ کہہ رہے ہیں بر ہر یک از سائر بندگاں و حواشی خدمت معین است، غلاموں اور پاس بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کے ذمے خدمت معین است، ایک خدمت مقرر ہے، کہ اگر در ادائے برخ ازاں تہاون و تکاسل روادارن، کہ اگر اس خدمت کی ادا کرنے میں برخ تھوڑی، تہاون و تکاسل روادارن سستی و کاہلی جائز رکھیں، در معرض خطاب آئن تو باز پرس ہو جائے، و در محل عتاب اور محل عتاب میں ہو، یعنی ان کو سزا دی جائے، سزا کے مستحق ہو جائے، مگر برا طائفہ درویشاں کے شکر نعمت بزرگاں بر عشاء واجب است، مگر اس درویشوں کی جماعت پر کہ شکر نعمت بندگاں کہ جن پر بڑے لوگوں کی نعمت کا شکر ادا کرنا واجب است، لازم ہے، و ذکر جمیل و دعائے خیر و ادائے چنی خدمت در حد غیبت اولا تر است، اور ذکر خیر اور اچھی دعا و ادائے چنی خدمت اور ایسی خدمت کا ادا کرنا در حد غیبت غائبانہ حالت میں اولا تر است بہت اچھا ہے، کہ در حضور این بتسنع نزدیک است، کیونکہ
سامنے رہ کر یہ بات بناوٹ سے زیادہ قریب ہے، وہاں از تکلف دور اور تکلف سے دور، و باجابت مقرون اور قبولیت سے نزدیک ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے اس عبارت کا کہ بادشاہ کے جو غلام ہوتے ہیں اور نوکر ہوتے ہیں اور حاشیہ نشین ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ذمے کوئی نہ کوئی خدمت مقرر ہے، اور اگر وہ لوگ اس خدمت کے ادا کرنے میں لاپرواہی اور غفلت برتنے لگے تو بادشاہ کی جانب سے اس پر باز پرس ہونے لگے اور سب لوگ عتاب کا شکار ہو جائیں۔ لیکن فقیروں کی جماعت، جو گوشہ نشین فقیر ہوتے ہیں، ان کی جماعت ایسی ہے کہ ان پر بادشاہ کی جانب سے کوئی خدمت متعین نہیں ہے، تاہم ان پر بادشاہ کی نوازشات اور عطیات کا شکر بجا لانا، اور اسی طرح بادشاہ کا نام بھلائی کے ساتھ لینا اور بادشاہ کے لیے دعا کرنا واجب ہے۔ اور یہ سب یعنی ان کے لیے دعا کرنا، شکر ادا کرنا، یہ ان کی غیر موجودگی میں بہتر ہے، بادشاہ کے سامنے نہیں بلکہ ان کی غیر موجودگی میں بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے رہ کر ان کی خدمتوں کے انجام دینے میں ریا و بناوٹ کا شبہ ہوتا ہے کہ یہ چاپلوسی کر رہے ہیں، اور عدم موجودگی میں بناوٹ و تکلف سے امور خالی ہوتے ہیں اور قبولیت سے قریب ہیں۔ تو قبولیت سے مراد یہاں نیک ہونا مراد ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ درویش لوگوں کو بھی چاہیے کہ بادشاہ کے لیے دعا کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، لیکن بادشاہ کے سامنے نہیں، بادشاہ کی غیر موجودگی میں۔ اور شیخ سعدی نے یہی کام کیا ہے اپنی اس کتاب کے اندر، جو بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بادشاہ کی تعریف کرنا واجب ہے، اس لیے کہ بادشاہ نیک بادشاہ ہے۔ بتا پشت دو تائے فلک راست شد از خرمی، آسمان کی ٹیڑھی کمر۔ پشت دو تائے، تو دو تائے یعنی خمیدہ جھکی ہوئی، اور پشت کے معنی کمر کے، تو پشت دو تائے جھکی ہوئی کمر، ٹیڑھی کمر۔ پشت دو تائے فلک راست شد از خرمی، آسمان کی ٹیڑھی کمر خوشی سے سیدھی ہو گئی، تاچو تو فرزند زاد مادر ایام را، جبکہ زمانے کی ماں نے تجھ جیسا لڑکا جنم دیا۔ یعنی جب آپ کی پیدائش ہوئی تو زمین و آسمان سب جو ہے خوش ہو گئی۔ حکمت محض است اگر لطف جہاں آفریں، یہ بعض بات حکمت کی روح سے ہے اگر خدا کی مہربانی، خاص کند بندہ مصلحت عام را، کسی بندہ کو عوام کی مصلحتوں کے لیے خاص کرے۔ دولت جاوید یافت ہر کی نکو نام زیست، جس شخص نے نیک نامی کی زندگی بسر کی۔ دولت جاوید یافت ہر کی نکو نام زیست، تو ہر کی نکو نام زیست، جس شخص نے نیک نامی کی زندگی بسر کی، دولت جاوید یافت ہمیشہ باقی رہنے والی دولت پائی۔ کیوں؟ کز عقبش، یہ کی اس کا مخفف ہے، کی از، کز عقبش ذکر خیر زندہ کند نام را، اس لیے کہ اس کے بعد اس کی نیکی کا ذکر خیر نام کو زندہ کرتا ہے۔ وصف ترا اگر کند ور نہ کند اہل فضل خواہ تیری تعریف کریں یا نہ کریں، حاجت مشاطہ نیست روئے دل آرام۔ مشاطہ کہتے ہیں سنگار کرانے والی، جو سنگار کرتی ہے، لوگ کراتی ہے۔ حاجت مشاطہ نیست روئے دل آرام، خوبصورت چہرے کو آراستہ کرنے والی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطری حسن دیا ہے، آپ کو کسی حسن کی ضرورت نہیں ہے۔